آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردون زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹا دی۔ اس وقت دسمبر کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، گویا سال کا آخری جمعہ ہے۔ ایک سال ہماری زندگی کا اور چند دنوں میں ختم ہونے والا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات ہمیں یہی بتلاتی ہیں کہ روزانہ شام کو بستر پر جاتے ہوئے اپنا محاسبہ کرو کہ آج کے دن میں کیا کھویا کیا پایا۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کا جائزہ لو۔ اللہ نے جو اس میں نعمتیں رکھی ہیں کتنا ان کو صحیح برمحل استعمال کیا، اور کہاں کہاں مجھ سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، قصور ہوئی۔ دماغ سے سوچنے میں، آنکھ سے دیکھنے میں، کانوں سے سننے میں، زبان سے بولنے میں، ہاتھوں سے پکڑنے، کمانے، خرچ کرنے میں، غرض ہے کہ جسم کا مکمل جائزہ لیا جائے، اور پھر محاسبہ کرتے ہوئے رب کائنات کی دی ہوئی توفیق سے جو نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں نظر آئیں ان کو اپنا کمال نہ سمجھیں، رب کی عطا سمجھیں، اللہ کا فضل و کرم سمجھیں، اور اس پر اللہ کا شکر کریں، اور جو خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں نظر آئیں ان کو اپنی طرف منسوب کریں کہ میرے نفس کی شرارتیں ہیں، اس کی بغاوت اور غلطیاں، اور پھر اس سے رب کائنات سے خلوص دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ قبر میں جانے کے بعد، میدان حشر میں کھڑا ہونے کے بعد فرشتوں کے تیار کیے ہوئے نامہ اعمال سے میرا اور آپ کا حساب و کتاب لیا جائے، اس سے پہلے ہم خود اپنا حساب کتاب ٹھیک کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ ہر سال کے آخر میں ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ کا جائزہ لے کے کہ سال کیسا گزرا۔ عجیب بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، 47 سال کے فراق کے بعد جب یوسف علیہ السلام کی قمیص و کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، ان کے چہرے پہ لگایا جاتا ہے، وہ نابینا سے بینا ہو جاتے ہیں۔ تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے فوراً بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، یوسف کیسا ہے؟ بچپن میں جدا ہوا تھا، 47 سال گزر گئے، میرا بیٹا کیسے ہے؟ تو بتایا ماشاءاللہ بڑا
آسودہ حال ہے۔ اس وقت عزیز مصر ہے، ملک کا بادشاہ ہے، بڑی آسانی ہے، بڑی سہولت ہے، بڑی فرحت ہے، کوئی تنگی مشکل پریشانی نہیں ہے۔ اب ہم ہوتے تو ہم کہتے بڑا کامیاب ہو، لیکن تفسیر کی کتاب میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دین کے لحاظ سے وہ کیسا ہے، مجھے اس کے ایمان کی خبر دو، مجھے اس کے دین کا بتاؤ، مجھے اس کی آخرت کا بتاؤ، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ دنیا بقدر مقدر ہے، وہ تو مل رہی ہوگی، جو اللہ نے نصیب میں لکھی وہ مل رہی ہوگی۔ تو اب بیٹوں نے بتایا کہ وہ دین کے لحاظ سے بھی سچے اور صحیح دین ہے، تو اس پر وہ خوش ہوئے، اس پر انہیں الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو جو خاندان نبوت سے کاٹ دیا گیا، غلامی کی زندگی میں چلا گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں کس حال میں رہا، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے اس حال میں بھی اس کا ایمان محفوظ رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد اور اپنی فکر دین ایمان کے لحاظ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ دین اور ایمان کے لحاظ سے ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان کس حال، سال گزر گیا، یہ واپس نہیں آئے گا، یہ گیا ہوا سال واپس نہیں آئے گا، اس کا ایک دن بھی واپس نہیں آئے گا، اس کی ایک رات بھی واپس نہیں آئے گی، اس کی کوئی صبح اور شام بھی واپس نہیں آئے گی۔ کوئی کائنات میں ایسی دولت پیدا ہوئی نہیں ہے جو گئے ہوئے وقت کو واپس لا سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کی قدر کر کے ہم نے اپنے دین اور ایمان کے لحاظ سے کیا کھویا، کیا پایا، یہ میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ایک کام تو یہ ہم نے گزشتہ کا جائزہ لینا کہ جو سال گزرا ہے، ابھی ہم قبر سے باہر بیٹھے ہیں، ابھی موت کا غرغرہ طاری نہیں ہوا ہے، ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چاہے اللہ نہ کرے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا، اللہ کی قسم ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے صرف دل میں خیال کر لے، یا اللہ مجھ سے بڑا وہ فلاں گناہ ہوا ہے، میرے رب کی رحمت تیرے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ گناہ بخش دے گا بلکہ رحمتوں کے دریا بہا دے گا۔ وہ جہاں بھی غفور کہتا ہے اپنے آپ کو تو ساتھ رحیم بھی کہتا ہے، غفور الرحیم، قرآن بھرا ہوا ہے، صرف غفور نہیں کہتا، غفور الرحیم کہتا ہے، بندہ تو معافی مانگ تو صحیح، میں بخشوں گا بھی صحیح، اور اپنی رحمتوں کے دروازے بھی تیرے لیے کھول دوں۔ تو ایک کام ہم نے سال کے آخر میں یہ کرنا ہے کہ گزشتہ کا جائزہ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اس کا تدارک کرنا ہے حتی الامکان۔ اور نمبر 2، دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے نیت کرنی ہے کہ پچھلے سال میں تو مجھ سے خطائیں، قصوریں ہو گئیں، اگلے سال میں نہیں ہونے دوں، یہ نیت کریں۔ گزشتہ سال مجھ سے کبھی نماز ہوئی، کبھی رہ گئی، کبھی جماعت سے پڑھی، کبھی بغیر جماعت کے پڑھی، کبھی توجہ ہوئی، کبھی نہ ہوئی، کبھی خشوع خضوع تھا، کبھی نہیں تھا، کبھی وقت تھا، کبھی بے وقت تھا۔ اب جو گزر گیا وہ تو جو گزر گیا ہے میرے بس میں نہیں اس کو واپس لانا، لیکن یا اللہ تو گواہ ہے آئندہ میں حفاظت کروں گا، جو آنے والا سال ہے میں اس میں نمازوں میں کوتاہی نہیں ہونے دوں گا۔ ہر بندے کے ذمے اللہ کے حق بھی ہیں، ہر بندے کے ذمے اللہ کی مخلوق بندوں کے حق بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی، ہر بندے کے ذمے۔ میں صبح بھی اپنے نہیں بلکہ رات لاہور میں میرا بیان تھا، وہاں میں نے یہ بات عرض کی ہے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا
گھر کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اکٹھے رہتے ہیں گھر کے افراد تو کتنے ہمارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پر۔ اس کی میں نے مثال دی، گھر میں ایک جھاڑو ہے، صفائی کے لیے ہے، اس کی ایک جگہ ہے کہ جہاں جھاڑو پڑا ہوتا ہے، جس کو ضرورت پڑتی ہے وہاں سے اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ جھاڑو ایک بندے گھر کا اٹھاتا ہے، استعمال کر کے کسی اور جگہ پر رکھ دیتا ہے جہاں اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب دوسرے کو ضرورت پڑے گا، وہ تلاش کرے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس ڈھونڈنے میں اس کو کوفت ہوگی، ذہنی طور پر اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ تکلیف میں نے پہنچائی ہے جس نے جھاڑو بیچا رکھا ہے۔ گھر میں ایک جائے نماز ہے، میں نے نماز پڑھنے کے لیے وہ اٹھا لی ہے، چاہے میں فرض نماز پڑھوں، چاہے نفل پڑھوں، چاہے تہجد پڑھوں، لیکن دوبارہ میں نے اس کو اس جگہ پہ نہیں رکھا، کسی اور جگہ پہ پھینک دی۔ اب گھر کے کسی اور بندے کو نماز پڑھنی ہے، وہ جا نماز کی جگہ پہ جاتا ہے، جا نماز نہیں ہے، اب وہ تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ جو ڈھونڈنے میں اس کو اذیت ہو رہی ہے، اس کا سبب میں بنا ہوں۔ بظاہر تو میں کہوں گا میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں نے چاشت پڑھی ہے، میں نے اوابین پڑھی ہے، میں نے نوافل پڑھے ہیں، لیکن میں نے جائے نماز غلط جگہ پر رکھ کر کے گھر کے دوسرے بندے کو تکلیف دی ہے، نیکی کے بجائے میں نے گناہ کمایا۔ روڈ پر چل کر کے شہر سے میں یہاں تک آیا ہوں تو روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے کتنوں کو میں نے اذیت دی ہوگی، بھلے میرا ارادہ تکلیف دینے کا ان کو نہ ہو، لیکن میری وجہ سے ان کو تو کوفت ہوئی ہوگی، کہیں میں نے غلط بریک لگا دی، کہیں غلط جگہ پہ کٹنگ کر دی، تو اس سے ان کو جو تکلیف ہوئی ہے، اب اس کا مداوع کون کرے گا؟ عام طور پر ہم لوگ مثالیں دینے میں بڑے دلیر ہو جاتے ہیں، وہ جی برادران یوسف ایسے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے ایسے تیسے تھے، 14ویں صدی کے بھیڑیے نے بھی پناہ مانگی ہے، بڑے برے تھے۔ قرآن 3 جگہ پر سورہ یوسف میں کہتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنے بھائی سے بھی معافی مانگ لی، اپنے باپ سے بھی معافی مانگ لی، اور دونوں کو کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے بھی معافی مانگو۔ وہ تو اپنا کھاتا صاف کر گئے۔ اگر بھائی کو تکلیف پہنچائی، بھائی سے معافی مانگی، اگر باپ کو تکلیف پہنچائی، باپ سے معافی مانگ لی۔ میں اور ہم کتنے پاپی ہیں، کیا گھر میں رہتے ہوئے کتنی ہم دوسروں کو اذیت تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی ان سے معافی مانگ لیں؟ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم اکٹھے اٹھنے بیٹھنے والوں میں کتنا ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے معافی مانگ لیں؟ ایک گھر کا بندہ سونا چاہتا ہے، دوسرا زور سے موبائل چلا رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے۔ ایک بندہ سونا چاہتا ہے، دوسرا لائٹ جلا کے بیٹھا ہے، تو اذیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب اس کا ہمیں احساس ہے۔ یہ سال کا آخر جو ہے، ہمیں اس طرح کے گناہ سوچنے ہیں کہ یا اللہ، ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مجھ سے جو خطائیں ہوئیں تیرے حق میں ہوئیں تو معاف کر دے، تیرے بندوں کے حق میں ہوئیں، اول تو بندوں سے معافی مانگے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اگر مالی حق بندے کا ہے تو اس کو ادا کرو، ادا نہیں کر سکتے ہو معافی مانگو، معاف کراؤ، اور اگر مالی حق نہیں ہے، تم نے ان کو ذہنی کوفت پہنچائی ہے، جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر اس سے معافی مانگو، اس سے معاف کراؤ، ورنہ قیامت کے دن یا تو تیری نیکیاں ان کو دی جائیں گی یا ان کے گناہ تیرے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ تو سال کا آخر ہمیں یہ میسج دیتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، ابھی 25 تھا، 4 دن کے بعد 26 ہو جائے گا۔ ہم کتنے سال گزار چکے اس زمین کے اوپر، کتنا دیکھ چکے، کتنا بول چکے، کتنا سن چکے، کتنے قدم چل چکے، کتنا کما چکے، کتنا خرچ کر چکے۔ اگر ہم آج اکاؤنٹنگ کرنے بیٹھ جائیں تو کیا ہم اپنے وجود کے، یہ جو وجود انسانی ہے، یہ فعلوں کی مشین ہے،
کاموں کی مشین ہے، ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی کام نکل رہا ہے۔ دیکھنا ایک کام ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں یہ کام ہو رہا ہے میرے وجود سے، بولنا ایک کام ہے، سننا ایک کام ہے، بیٹھنا ایک کام ہے، کھڑا ہونا کام ہے۔ تو ہماری جو وجود ہے یہ تو مستقل فیکٹری ہے، اس سے کتنی چیزیں، کتنے کام، کتنے افعال، کتنے اعمال صادر ہو رہے ہیں ہر وقت، اور ایک ایک عمل کا ہم نے یا تو جزا پانی ہے یا سزا پانی ہے۔ کوئی عمل لغو اور بیکار نہیں ہے، رائے گاہ نہیں جائے گا، ہر عمل پر نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کر لیا تھا کہ تم فضول پیدا کیے گئے ہو؟ ایسا نہیں ہے، تمہاری ایک ایک بات کو لکھنے کے لیے رب کائنات نے کرامن کاتبین کا نظام بنا دیا۔ تو سال کا جو آخر ہے، سال کا جو اینڈ ہے، یہ ہمیں میسج دیتا ہے۔ اس میں دو کام ہر بندہ کرے، ایک گزشتہ کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ جو نیکیاں ہوئیں الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر کرے، اور قبولیت کی رب کائنات سے دعا مانگے، اور جو کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، قصوریں ہوئیں، آج ہم قبر سے باہر بیٹھے ہیں، ابھی غرغرہ طاری نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ ہم سب کے لیے کھلا ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے۔ تواب اللہ پاک نے اپنا نام رکھا ہے، سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا تواب اللہ کا نام ہے۔ عفو، معاف کرنے والا، اللہ پاک کا اپنا نام ہے۔ کتنا ذوالمنن، احسان کرنے والا، منان، بڑا احسان کرنے والا، حنان، شفقت اور مہربانی کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا ہمیں؟ خبر دیا ہے کہ بندہ تھوڑا سا آ تو صحیح، میری رحمت تجھے اپنے لپیٹ میں لے لے گی، گود میں لے لے گی، اپنے بازو میں لے لے گی، تیری حفاظت کرے گی، تو آ تو صحیح ذرا۔ تو یہ سال کا آخری جمعہ ہے، انگریزی کے لحاظ سے جو سال چل رہا ہے، دسمبر کا مہینہ یہ 12واں مہینہ ہے، اور اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ ہمارا اگلے سال میں آنا ہے۔ اس لیے میں یہ چند گزارشات کر رہا ہوں کہ اے غافل، یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی۔ پہلے زمانہ بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی تھی نا، وہ جو ٹن 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 کی آواز بھی آتی تھی، سوئی ہل رہی ہوتی، تو ایک ایک سیکنڈ ہماری گھڑی کا یہ بتلا رہا ہے کہ تیری زندگی برف کی طرح کم ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، قبر کے قریب ہو رہا ہے، قبر تجھے روزانہ یاد کرتی ہے۔ اے غافل، یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی کہ گردون زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ ایک سال گزرا تب بھی زندگی کا سال گیا، اور اگر دن گزرا تو زندگی کا دن گیا، مہینہ گزرا تو زندگی کا مہینہ گیا۔ ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم مسافر ہیں، سارے سفر میں ہیں، پہلا پڑاؤ، پہلی بریک ہماری قبر ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ثالث ہیں، وہ فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ اگر یہاں سہولت ہو گئی پھر ہر اسٹاپ پہ سہولت ہو گئی، اور اگر یہاں مشکل پیش آ گئی تو آگے ہر جگہ پر چیکنگ کا خطرہ بڑھ جائے۔ جب قبر کو دیکھتے، قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، حالانکہ یہ وہ عثمان ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جن کے لیے نام لے لے کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دی، ان لوگوں میں سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قبر کا اتنا ڈر ہے، اور ہم گناہوں کے پاپی، گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھائے ہوئے، لیکن پھر بھی احساس نہیں ہے۔ مکھی بیٹھ جائے اس کا احساس ہے کہ ہٹاؤ، تھوڑی سی مٹی کٹا لگ جائے کپڑوں پر، جسم پر، تو احساس ہے، اور گناہوں کی پلیدی کتنا زیادہ اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتی۔ مکھی نظر آتی ہے اور گند نظر آتا ہے، گناہوں کا گند نظر نہیں آتا۔
گناہوں کی پلیدی، گناہوں کی بدبو، گناہوں کی نوست، گناہوں کی بے برکتی، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب منہ سے جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنا زیادہ بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے رحمت کے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جھوٹ بول کے مزہ آ گیا، جھوٹ بول کے دکاندار بھی کہتا ہے مزہ آ گیا، گاہک بھی کہتا ہے مزہ آ گیا۔ تو اندازہ لگائیں یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ سے بدبو ہے، جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے، جھوٹ گند ہے، اور ہم کہیں کہ ہمیں مزہ آ گیا، تو کتنی بڑی نقصان کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ لکھا ہے کہ ہمارے بھائی رضا بھائی کے والد سے